ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، کوئی ہم سے زبردستی کسی کی عزت نہیں کروا سکتے۔ میں بھرپور انداز میں مذمت کروں گا پاکستان میں علامہ شہنشاہ نقوی کے خلاف جو ایک مہم چل رہی ہے۔ جو عقیدے اور جو نظریات کوئی پڑھے گا، ہم شخصیتوں کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم نظریات کے ساتھ۔ اس قوم کی نا اتفاقی نے یہ وقت دکھائے کہ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا وہ آج ہمارے منہ کو آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے گھر سے گنجائش دی تو دشمن نے چار دیواری پھیلانگی ہے۔ ہمیشہ چور اسی گھر کی دیوار پھلانگتا ہے جہاں اندر سے مخبر ملا ہو۔ کوئی مخبری ہوئی تو سب کچھ ہو۔ میں بھرپور انداز میں، کیونکہ یہ مجلس صرف یہ سامنے بیٹھے ہوئے افراد نہیں سن رہے، پاکستان کے طول و عرض میں اور پوری دنیا میں اس مجلس کو سنا جائے گا۔ ہمیں وطن عزیز پاکستان کا امن اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میں مخاطب ہوں اپنے اہل سنت سے۔ ایک عرصہ دراز سے ایک تکفیری ٹولہ اہل سنت کے جذبات کو ابھار کے اپنی من مرضی کے مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ وہ مقاصد کیوں حاصل کیے جا رہے ہیں؟ جان بوجھ کے کل تک تو یہ آپ کی جان کے دشمن تھے، جو آج آپ کے سگے بنے ہوئے ہیں۔ میرے اہل سنت بھائیوں، ذرا تھوڑا بیدار کر کے، کل تک تو یہ آپ کو مزاروں میں بم دھماکے کر رہے تھے، یہ آپ کو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ نہیں پڑھنے دے رہے تھے، یہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہنے دے رہے تھے، یہ درود کے منکر تھے، یہ آپ کو کہتے تھے کہ کوئی اللہ کے علاوہ مدد نہیں کرتا۔ آج یہ آپ کے عقیدے کے سربراہ بن کے آپ کی سربراہی میں جو وطن عزیز میں ایک دہشت گردی کی لہر دوڑا رہے ہیں، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ میرے ملک نہیں، گرد و نواح کے خطوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب خطوں میں تبدیلیاں ہوں تو ملکی خارجہ پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں دبے ہوئے لفظوں میں بات کہہ دوں گا، ہم اربوں کی حکومت پاکستان میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ سوچیں کہیں اور سے آئی ہیں، اور یہ سوچ صرف سوچ ہی نہیں آئی، یہ ریال سمیت آئی ہے۔ میں کہا صاحب ٹھیک ہے، یہ ریال سمیت سوچ آئی ہے۔ میرے ملک میں ایک نئی لہر کو ابھارا جا رہا ہے۔ بھئی اگر بہت زیادہ شوق ہے تو بیٹھو، بیٹھ کے ڈیبیٹ کرو۔ کس کی عزت کروانا چاہتے ہو؟ ہم سے نہیں ہوتی بنی امیہ کی عزت۔ اپنے بچوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو، تمہارے پرانے علماء کتابوں میں لکھ کے چلے گئے، جس کی نام پہ آج تم جلوس نکال رہے ہو، وہ مولا علی کو ممبروں پہ گالیاں دیتا تھا۔ علی کی دفعہ تمہیں غیرت نہیں آئی، اب تمہیں غیرت کس بات کی آ رہی ہے؟ نہیں مانیں گے ہم اس بندے کو جو علی سے جنگ کرتا ہے۔ کتابوں کے چھت تک ڈھیر لگ جائیں گے۔ تمہاری کتابوں کی تو ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ علی اور اولاد علی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آج تم آہستہ آہستہ ان کی عزت، اب بنی امیہ کی عزت ہم سے کرواؤ، ہم سے بنی امیہ کی عزت نہیں ہوگی۔ قانون پاس کروانا چاہتے ہو، کون سے قانون پاس کروانا چاہتے ہو؟ پہلے اپنی کتابیں تو پڑھو۔ صحابہ کو نام ماننے سے نہیں بندہ کافر ہوگا، اسے سزائے موت ہوگی۔ ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ اگر وہ سارے مانتے تو جنگیں کیوں ہوئی؟ میں نے پورے محرم میں یہ مضمون پڑھا ہے، 80 ہزار بندہ ایک ایک جنگ میں قتل ہوا ہے۔ اب انہیں کیا کہنا ہے؟ شہید کہنا ہے یا قتل کہنا ہے؟ ایک مدینے سے نکال رہا ہے، ایک مدینے سے نکل رہا ہے، جو نکل رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، جو نکال رہا ہے وہ بھی صحابی۔ خالد بن ولید مالک بن نویرہ کو قتل کر رہا ہے، جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی صحابی، جو قتل کر رہا ہے وہ بھی صحابی۔ بعد میں کہتے ہیں جی وہ ان لوگوں کی بات ہی، ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ کوئی نہیں ہوتے، ہم ہوتے ہیں۔ آپ سے کوئی نہیں ہو سکتی، ہم ہوتے ہیں۔ حضور ہم کریں گے بات، جو حق پہ ہے ہم اس کا ساتھ دیں۔ اہل بیت حق پہ تھے، حق پہ ہیں، حق پہ رہیں گے۔ خبردار وطن عزیز
اس کا امن خراب کرنے کی کوشش نہ کی جائے. چند ٹولوں کو سڑکوں پہ لا کے احتجاج کروا کے ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اخیر بیٹھنا ہے تم نے کہیں نہ کہیں. پھر ایک منحوس مولوی کی کل یا پرسوں کی پریس کانفرنس ہے, یہ علی ولی اللہ زام میں کہتے ہیں کہ دہشت گردی. میں تمہیں علی ولی اللہ دعوت الشیعہ میں دکھاتا ہوں, تو مجھے صلاۃ و خیر من النوم دکھا. بھئی اذان میں اضافہ کس نے کیا ہے؟ ہم تو یہ باتیں بڑے امن کے ساتھ کرنے والے لوگ تھے, لیکن مجبور کیا گیا ہے. اگر علی ولی اللہ اذان میں اضافہ تمہیں دہشت گردی لگتا ہے تو تم نے تو خود یہ بات اصول میں لکھی ہوئی ہے کہ جو کام نبی کی زندگی میں نہ ہوا ہو اور بعد میں ہو بدعت ہوتا ہے. تو پھر ایک لمبی فہرست ہم نکالیں کہ کون کون سا کام نبی کے بعد ہوا. علمی میدان میں آ کے گفتگو کر لو, بیٹھ کے گفتگو کر لو, کسی بھی عدالت میں چلے جاؤ. ابھی تو وہ عدالتوں کے جج زندہ ہیں جہاں سے مبلغ اعظم علی ولی اللہ منوا کے آیا تھا. ہم لاوارث قوم نہیں ہے. ہاں ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے. غلطی یہ ہو گئی ہے کہ گھر کی چار دیواری محفوظ نہیں ہوئی. ایک دوسرے کی گردنوں پہ, کیونکہ امن کے دن تھے, ہمیں باہر سے مارنے والا کوئی نہیں تھا. ہم نے کہا اچھا موقع ہے, خود ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں. ایسا ہی ہوا نا. مولا امیر المومنین کا فرمان ہے امن کے دنوں میں جنگ کی تیاری کرو. یہ کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے. اچھا حکومت افغانستان میں بدلی ہے, مزاج ان کے خراب ہو گئے. بھائی حکومت ان کی تبدیل ہوئی ہے, تمہاری گردن میں سریا کس بات پہ آ گیا کہ ہم کیا بن گئے؟ آپ کچھ بھی نہیں بنے. آپ وہی ہیں جو پہلے تھے اور آپ وہی رہیں گے جو پہلے تھے. یہ بات میں صرف کیونکہ آپ کا تو یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, لیکن میں بات جہاں پہنچانا چاہتا تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے پہنچ گئے. ہم کسی اپنے جس عالم دین نے عزاداری حسین کی بات کی ہو, وہ سید زادہ ہو, ہم اس کے خلاف کسی قسم کا لفظ برداشت نہیں کریں گے. علماء میں, خطبہ میں, ذاکرین میں, ماتمیوں میں ہمارے اندرونی اختلافات, ہمارے ہلکے ہلکے نظریات کے اختلاف ہیں, ہمارے عقائد کے اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے مذہبی اختلافات نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی اپنے ذاتی اختلاف کی بنیاد پہ اگر کوئی بندہ بنی امیہ کی مذمت کرے تو ہم اس شخص کی حمایت نہ کرتے ہوئے بھی بنی امیہ کی مذمت نہ کرنے والوں میں سے ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. بنی امیہ پہ اس خاندان کو خدا نے قرآن میں اگر کہا ہے تو انہوں نے کھول کے خدا نے شجرہ ملعونہ کہا ہے. تو اگر آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ وہ شجرہ نہیں ہے تو پھر بتائیں اللہ نے کن کو کہا ہے؟ پھر آپ لے آئے نا کوئی شجرہ ملعونہ جس کو خدا نے کہا ہے, وہ شجرہ کون سا ہے؟ مشکل سے مشکل دور آ رہا ہے کیونکہ حجت کا ظہور قریب ہے.